السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبرستان الشبیکہ، مقبرہ الشبیکہ، یہ بالکل مسجد حرام کے قریب ہی ہے۔ باب ملک فہد سے جب نکلتے ہیں تو جہاں جدہ اسٹاپ ہے، یعنی جدہ جانے کے لیے گاڑیاں ملتی ہیں، تو اس کے بالکل قریب ہی یہ قبرستان ہے، اور اس کے باہر لکھا ہوا ہے مقبرہ الشبیکہ۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ وعد البنات ہے، یعنی یہاں اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ شاید کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا ہو جس کی وجہ سے کسی نے اس کو وعد البنات کہا ہو، لیکن جامعہ سہولتیہ سے چھپنے والے ایک چھوٹے سے رسالہ میم نامہ حج، اس کے صفحہ نمبر 20 پر لکھا ہے کہ یہ بہت مبارک قبرستان ہے۔ اس قبرستان کا نام ہے مقبرہ الشبیکہ۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب کافروں نے عداوت اور دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے قبرستان یعنی جنت المعلیٰ میں دفن نہ کرنے دیا گیا، تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنی یہ زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے وقف کر دی۔ تو یہ زمین سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے مسلمانوں کے مقبرہ کے لیے وقف کر دی۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اسی مقبرہ میں مدفون ہیں۔ 12ویں صدی ہجری تک بے شمار اللہ کے نیک بندے اس یادگار مقبرہ میں دفن ہوتے رہے۔ 1310 ہجری کے تباہ کن ہیضہ میں ہزاروں حجاج اور مقامی لوگ اس وبا اور مہلک مرض کا شکار ہوئے تھے، اس لیے اس وقت بھی بہت سارے حجاج جو کہ اموات ہوئے، فوت ہوئے، ان کو اس مقبرہ میں بھی دفن کیا گیا۔ اب مقبرہ چاروں طرف سے حرم شریف کی توسیع میں آ چکا ہے، لیکن بہرحال یہ بہت مبارک اور متبرک مقام ہے۔ اس میں بڑی ہستیاں مدفون ہیں، اور یہ زمین بھی امی جی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وقف کردہ ہے۔ حجاج کرام اور زائرین جب حرم میں جائیں تو یہاں ضرور فاتحہ اور ایصال ثواب کے لیے آئیں۔ مقبرہ الشبیکہ، اللہ رب العزت یہاں مدفون جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بھی حرمین شریفین کی تدفین نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم